ذہن میں یہ جملہ موجود تھا کہ اس سے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو صرف اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے یہ کر دیا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور جب یہ جملے کا ترجمہ عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، یا کہ نستعین میں جو پہنچ گئے اس کا ترجمہ تو اسی کی کاپی کر دی کہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سمجھ؟ حالانکہ اغلب کے نزدیک یہ نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو بہت قدماء مفسرین، بہت معتمد مفسرین کے اقوال دکھاتا ہوں، اور یہاں پہ ایک جملہ مختصراً کہہ دوں اور آگے جا کر میں اس کی زیادہ توضیح دوں گا کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں، لو سلمنا وتنازلنا عن المعارضة وعن النقاش، اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو یہاں پہ حصر ہے، تو حصر کے تو دو اقسام ہیں، اضافی ہے اور حقیقی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر حصر حقیقی ہو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہیں، صرف رسول ہیں. اس رسول کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے باپ ہیں، کے باپ ہیں. وہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند نورعین ہیں، سلام اللہ علیہما وآلہما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے نور دعین ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ عربی ہیں، وہ قرشی ہیں، بہت سارے ان کے اوصاف ہیں، صرف رسول تو نہیں ہے. دیکھیں نا. لیکن یہاں پہ کیا حصر اضافی ہے، حصر حقیقی تو نہیں ہے. مثلا لا فتح الا علی سلام من اللہ علیہ ولا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں ہے. واقعا دنیا میں تلوار تو بہت ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حصر مجازی ہے. یعنی دوسرے دو تلوار ان کا اسلام کا کوئی خدمت نہیں کی نا، جو تلوار لے کے بھاگ گئے صحابہ اکرام، جو تلوار لے کے کبھی کسی کافر کا کبھی وار ہی نہیں کیا. دکھائیں آپ مجھے تاریخ میں کہ ابو بکر نے کوئی وار کیا ہو، ابو عمر کی کوئی شجاعت دکھائیں، عثمان کی کوئی دکھائیں نا بھائی. تاریخ ہم آپ کتب آپ کے، مغازی آپ کے دکھائیں کہ انہوں نے کسی جنگ میں، اور فرار تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں بہت سارے، آپ کے اپنے ہی کتب سے، آپ کے اپنے ہی کتب سے فرار دکھا سکتے ہیں. ان کے کوئی شجاعت مردانی کی بھی دکھائیں نا ہمیں. یہ تو قوم کے آپ کی یہ سردار تھے، قوم کے عربوں کے سردار تھے، خاک سردار تھے. اچھا، تو کہنے کا مقصد ہے اگر حصر مان بھی لے نا تو ہم کہیں گے حصر اضافی ہے. حصر اضافی ہے، آپ کوئی متعین تو نہیں کہ حصر حقیقی. اللہ کے علاوہ ہم جو معبود ہیں، باطل معبود ہیں، بتیں ہیں، ہم ان کی سے مدد نہیں مانگتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے نا. حصر کا مطلب یہ تو نہیں کہ حصر حقیقی ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ مرحلہ بعد کا ہے. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگے، کہ یہ اغلب مفسرین کے لیے کے پاس یہ ترجمہ نہیں ہے. اغلب جو قرآن کریم کے مفسرین ہیں، اب اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بیچارے ان کی کیا ویلیو ہے. طاہر قادری اس کو عربی کہاں تھی اس نے ترجمہ کیا قرآن کا، وہ اس کو پڑھنا کہاں، اس کو ایک متن دیتے ہیں عربی کا، پروفیسر شیخ الاسلام طاہر القادری، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے عربی عبارات. اکثر مولوی یہ ہوتے ہیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے بھی یہی ہے، یہ کوئی ایسی، میں نہیں کہتا کہ صرف عمری مولوی ایسا ہیں، شیعہ مولوی بھی ایسا ہیں بیچارے، ان کا مادری زبان نہیں ہے، لیکن وہ عربی زبان سیکھنے میں بہت محنت کرنا ہوتا ہے، کوئی آسان زبان نہیں ہے، اور اس میں دقائق اتنے ہیں، بحر ہے، سمندر ہے کہ جس کی کوئی ساحل ہی نہیں ہے. عربی زبان اتنی بلاغت ہے اس میں، اتنے نقاط ہیں اس میں کہ انسان کو 10 عمر بھی دیا جائے نا، وہ سب اس میں صرف کریں پھر بھی ختم نہیں ہوتا. سمندر ہے بے انتہا، بے انتہا، اس میں اتنے نکات ہیں. اچھی بات ہے عزیزو. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم للتستری ابی محمد ابن عبداللہ ابن یونس ابن عیسیٰ ابن عبداللہ التستری، یہ متوفا ہے سنہ 280 کے، یعنی بہت پرانے مفسر ہیں جماعت مخالفین کے، صفحہ 283 کے ہجری کے یہ وفات ہیں. وفات دار الحرم قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ایاک نعبد صفحہ نمبر 86 میں ایاک نعبد کا وہ تفسیر کرتے ہیں. ای نعبد عبادت کا میاں کیا مطلب ہے؟ نخضع و نذل. اما خضوع اور ذلت، عبادت کا کیا مطلب ہے ان کے نزدیک؟ خضوع اور ذلت، اور اعتراف بالربوبیت، اعتراف ربوبیت یہ ہے عبادت. ونوحدک ونخدمک، اور ہم ایک مانتے ہیں اور آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ عبادت کے معنی ہے.
وَمِنْهُ اشْتُقَّ اسم للعبد، نعبدو سے مشتق عبد، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے عَلَىٰ مَا كَلَّفْتَنَا بِمَا هُوَ إِلَيْكَ، یعنی جو آپ نے تکلیف ہمیں دی ہے، جو واجبات آپ نے جو ہم سے مطالبے کیا، ڈیمانڈ کیا، ہم اس سے آپ کی مدد مانگتے ہیں، لیکن اس میں کہاں ہے کہ صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں یہ کوئی جملہ نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَشِيَّةُ وَالْإِرَادَةُ فِيهِ، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ لوگ مجبرہ ہیں، جماعت عمریہ سب مجبرہ ہیں، سب جبر کے قائل ہیں، چاہے ماتوریدی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے اشعری ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، وہابی ہوں، حنبلی ہوں، یہ سب مجبرہ ہیں۔ اس میں ایک جماعت ہے جو مجبری نہیں، وہ کون ہے؟ شیعوں جیسا قول ہے، وہ معتزلہ۔ اور معتزلہ کیوں اکثر مسائل میں شیعوں سے ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ ان کا جو اصل مؤسس تھا واصل ابن عطا، اس نے علم اخذ کیا ہے ابو ہاشم سے۔ ابو ہاشم تھے کن کے فرزند؟ اب محمد ابن حنفیہ کے بیٹے تھے، محمد ابن حنفیہ کے بیٹے تھے، ان سے شاگردی کی، تو ان کے اکثر اقوال جو ہیں حاشیوں سے ملتے ہیں اس لیے۔ لیکن وہ امامت میں جو ہیں بالکل ابو بکر عمر کے کٹر مدافع ہیں امامت میں، لیکن اللہ کی صفات میں، جبر و اختیار میں، قضاء و قدر میں، ان مسائل میں ان کے اقوال شیعوں سے بہت نزدیک۔ اچھا، والعلم والإخلاص لك ولن نقدر على ذلك إلا بالمعونة والتسديد لنا منك إذ لا حول لنا ولا قوة إلا من عندك، اور تو اگر مدد نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں حول و قوت صرف تجھ سے ہے۔ بہرحال یہاں پہ ان کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے کہ حول و قوت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، حول و قوت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھی ہماری کوئی مدد کریں، شفاعت کریں آخرت میں، دنیا میں ہیلپ کریں، اعجاز کریں، وہ بھی حول و قوت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو استعانت یہاں منظور یہ ہے، یہاں پہ کوئی ایسی جملہ نہیں ہے کہ جس پہ سے آپ حصر کا استفادہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب عزیز و تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصحابہ والتابعین لابن ابی حاتم الرازی، یہ بہترین تفاسیر ہے جماعت عمریہ کے، چھاپ دار ابن الجوزی، یہ بھی قدماء میں سے ہیں، بخاری مسلم کے ہم دور، بلکہ ان سے ایک نسل متاخر، ایک طبقہ متاخر۔ یہاں پہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں ضحاک سے، ابن عباس سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کس بات پر؟ تیری طاعت پر، وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلِّهَا، اور ہمارے سب امور زندگی پر آپ سے مدد، اللہ سے مدد مانگتے۔ تو اس میں بھی ابن عباس کے نزدیک بھی انہوں نے روایت کیا، اور صرف ایک ہی فقرہ ہے، صحابہ و تابعین سے صرف ایک ہی فقرہ روایت کی، اس کے بعد اہدنا کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہدنا کی طرف جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ابن عباس نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، یہ بھی متوفا ہے سنہ 315 ہجری قمری کا، المجلد الاول، چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 82 میں ملاحظہ فرمائیے، قوله تعالی ایاک نستعین یقول بک نستوثق، بک نستوثق، آپ سے ہم وثوق مانگتے ہیں، نستعین وثوق، دوسرے نسخے میں ہے بک نستوفق، آپ سے توفیق مانگتے ہیں، اس بات پر علی عبادتک و قضاء الحقوق، تیری عبادت کے لیے اور حقوق بجا لانے کے لیے، کس دوسروں کے حق ہے ان کے بجا لانے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں بھی ان کے نزدیک کوئی حصر کا نہیں ہے کہ یہ حصر ہے۔ یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم لابی المظفر السمعانی، متوفا ہے یہ سنہ 489 کے، مجلد اول، چھاپ دار الوطن، سنہ 1997 میں، ریاض سعودی عرب میں چھپی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ نطلب منک المعونہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مدد، اب صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا انہوں نے یہ تفسیر کیا؟ نہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، صرف کا نہیں کیا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ جو شخص عربی زبان جاتا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں آتیتک الدراہم، آتیتک ایاہا آتیتک، اس کا منحصر نہیں ہے کہ یہ معنی ہو کہ اس میں کوئی حصر ہے، لیکن اردو زبان میں لوگوں کو عربی نہیں سمجھ آتی، تو وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی مشہور کرا دیا مترجمین نے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور جب میری بات بہت ہوئی ہے توحید پر، عربی زبان کے جو علماء ہیں، سعودی عرب کے، مصر کے وغیرہ کے جو سلفی لوگ، اردن کے بہت سارے علماء سے بات ہوئی ہے، یا مثلا خلیج کے علماء سے، وہ اس آیت سے استدلال نہیں کرتے، وہ دوسرے آیت لے کے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثال، اس طرح کے آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں. اس آیت سے استدلال مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے استدلال کی ہو ایاک نستعین سے. اچھا، واما قوله ایاک نستعین، اب یہ کہ فرماتے ہیں سمعانی صاحب کہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں کہ لفظ ایاک کو تکرار کیوں کیا؟ ایاک نعبد و نستعین کہتا ہے نا، ایاک نعبد و نستعین بولتا ہے، تکرار کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں انما کررہ لانه لو اقتصر على قوله ایاک نعبد و نستعین لیعلم انه المعبود و انه المستعان. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ایاک نعبد و نستعین، اس سے بھی یہی پتہ چلتا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. وعلى ان العرب قد تتكلم بمثل هذا، اور عرب اس طرح بات کرتے ہیں کہ لفظ ایاک کا وہ تکرار کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے وقد يدخل الكلام تجديدا وتفخيما وتعظيما. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لفظ ایاک کو، اس طرح کے موارد کو ہم تکرار کرتے ہیں تفخیم کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے، تعظیم کے لیے، اس مورد کی عظمت بیان کرنے کے لیے. ایاک نعبد، تو بڑا عظیم ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تو بڑا عظیم ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں جو تکرار ہے وہ کس لیے؟ تفخیم، تعظیم کے لیے. ولا يعد ذلك عيبا، اور یہ عربی زبان میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اس طرح کے موارد کو آپ تکرار کریں. كما تقول العرب، عرب اس طرح کہتے ہیں. دیکھیں لفظ بین، مثلا کہتے ہیں کہ هذا المال بین زید و بین عمر، یہ مال زید اور عمر کے درمیان ہے. بین زید و عمر، هذا المال بین زید و عمر. وإن كان يفيد قولهم المال بين زيد وعمر، اگر لفظ بین کا دوبارہ تکرار نہ ہوتا، المال بین زید وعمر، کہتے ہیں کہ مال زید اور عمر کے درمیان ہے. تکرار کر دو، مال جو ہے زید کے درمیان اور عمر کے درمیان ہے. لفظ بین، لفظ درمیان کو تکرار کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس طرح ایک طرح سے اہمیت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے واقعاً درمیان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے وہ یہ لفظ ایاک کا کیوں انہوں نے آیت شریفہ میں تکرار ہوا ہے. اچھا، تفسیر البغوی المجلد الاول، چھاپ دار طیبہ، صفحہ 1409 میں سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے، ایاک نعبد. اچھا، یہ صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ ہے 53 پہ، جلد 1 صفحہ 53. اچھا، نعبد کا کیا مطلب ہے؟ نوحدک، ہم آپ کی توحید کے قائل ہیں، نطیعک خاضعین، اور تیرے اطاعت کرتے ہیں، تیرے لیے خضوع کرتے ہیں. یہ ہے عبادت کا معنی. اچھا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا کوئی حصر ہے؟ نَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَةَ عَلَى عِبَادَتِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أُمُورِنَا. نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کے لیے اور تمام امور زندگی کے لیے، تمام امور حیات کے لیے تجھ سے معونہ، مدد، آن، ہیلپ مانگتے ہیں. اس میں کوئی حصر ہے؟ ان کے نزدیک بھی کوئی حصر نہیں ہے. صرف یہ نستعین، ایاک نستعین کا مطلب تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ان کے نزدیک تفسیر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اور یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت عظیم مفسرین ہیں، یہ بلند پایے کے مفسرین ہیں. یعنی اسلامی کتب میں میرے عزیزوں تحقیق جواب کرتے ہیں، جتنا آپ پیچھے چلے جائیں اتنا ہی آپ کو جو ہے مواد، علمی نکات زیادہ ملیں گے. جتنا پیچھے جائیں گے ویسٹرن سائنسز میں یہ ہے کہ جتنا آپ عصر حاضر کے قریب ہوں گے ان کے تحقیقات بہتر ہوتی جاتی ہیں. ان ویسٹرن کتب میں آپ جتنا کتاب جدید ہوگا، محقق جتنا معاصر ہوگا، قریب العہد ہوگا آپ سے، اتنے ان کے کتب اچھے ہوتے ہیں. مثلا آپ بایولوجی کی کوئی کتاب لے لیں، فزکس کا کوئی کتاب لے لیں، جیوگرافی کا کوئی کتاب لے لیں، ٹھیک ہے، کیمسٹری کا کوئی کتاب لے لیں، تو جتنا نیا کتاب ہوگا اتنا ہی اس میں تحقیقات، مطالب بہتر ہوں گے.
اور جتنے پرانے پیچھے چلے جائیں گے اس میں تحقیق کم ہوں گے. اسلامی کتب میں اس کے برعکس ہے، کیونکہ جتنے علماء نئے آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نکمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بکواسیات زیادہ ہوتا ہے ان کے کلام میں. اور جتنے پیچھے جائیں گے اتنے ہی مطالب ان کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صدیوں گزر گئے ہیں، ان کی بات جو ہے، ان کی بات اپنی اصالت پہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. الجامع لاحکام القرآن الجزء الاول، تفسیر القرطبی، تو قرطبی صاحب کی تفسیر جزء اول میں. اچھا، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہم متن بھی دکھائیں گے عربی زبان کے اور ترجمہ بھی دکھائیں گے. اور دیکھیں آپ کے ترجمہ کرنے والوں نے پھر بھی وہی خطا کیا ہے کہ جب قرطبی صاحب خود تفسیر کرتے ہیں اس میں کوئی حصر نہیں ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے اس میں حصر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا وہ شائع ہو چکا ہے جو معنی کہ ہم صرف تیری سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ متن میں یہ نہیں ہے. الجامع لاحکام القرآن الجزء الاول، چھاپ قاہرہ. یہاں پہ دیکھیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اچھا، مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ ثالثہ والعشرون. صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 145، ثالثہ والعشرون، مسئلہ نمبر 23. یہاں پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا مطلب ہے؟ اَيْ نَطْلُبُ الْعَوْنَ وَالتَّأْيِيدَ وَالتَّوْفِيقَ، طلب کرتے ہیں تجھ سے عون اور تجھ سے تائید اور تجھ سے توفیق. طلب کرتے ہیں عون اور تائید اور توفیق. اچھا، نستعین کا یہی مطلب ہے. اب اس نے کوئی حصر اس نے کہا؟ کوئی حصر اس نے نہیں کہا. مؤلف کتاب نے کوئی حصر کی بات کی کہ صرف تجھ ہی سے طلب نہیں، مؤلف نے یہ نہیں کہا. اب اس کا اردو ترجمہ دیکھیے، یہ تفسیر قرطبی ہے، چھپی ہے لاہور، کراچی، پاکستان میں چھپی ہے. اور اس کے مترجم کون ہے؟ متن قرآن کا مترجمہ جسٹس حضرت پیر محمد اکرم شاہ الازہری. مترجمین کون ہیں؟ مولانا ملک محمد بوستان، سید محمد اقبال شاہ گیلانی، محمد انور مکحالوی، شوکت علی چشتی. یہ 4 لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا. اچھا، یہ چھپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشنز میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے مسئلہ نمبر 23. اچھا، اس کے آخر میں وہی جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاک نستعین کا کیا ہے؟ یعنی ہم تجھ سے ہی مدد، تائید اور توفیق طلب کرتے ہیں. دیکھیں لفظ ہی اس نے ڈال دیا. 4 مولوی نے ترجمہ کیا، اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں انہوں نے عربی متن سے انہوں نے موافقت نہیں کی، بلکہ اس میں اپنے جیب سے کچھ اضافہ کیا. کیوں؟ آمدن شاید نہیں کیا ہو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی کہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اس میں حصر ہے. کیونکہ اردو زبان میں اتنا شائع ہو چکا ہے اس آیت کا ترجمہ کہ صرف مدد تجھ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی اور معنی کسی کے ذہن میں نہیں آتا. حالانکہ اس کا آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے، حصر اس میں نہیں ہے. مدد ہم صرف تجھ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اور میں دوبارہ آپ کو عربی زبان کی جو اصل متن ہے قرطبی صاحب کی دکھاتا ہوں. الجامع لاحکام القرآن جزء اول، یہ صفحہ نمبر 145. ایاک نستعین ای نطلب العون والتأیید والتوفیق، طلب کرتے ہیں عون، مدد، تائید، وہ بھی ہیلپ، سپورٹ، معاونت، توفیق اللہ سے طلب کرتے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی حصر کی بات نہیں. اچھا، یہاں پہ بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں قرطبی صاحب. کیا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقدیم ما حق و تاخیر ہے، دیکھیں تقدیم مقدم ہوا ہے. کیا چیز مقدم ہوا ہے میرے عزیزوں؟ مقدم یہ ہوا ہے کہ یہاں پر ہے نعبدک ونستعینک نستعینک. یہ کاف یہاں پر اور یہ کاف یہاں پہ مقدم ہوا ہے. کیا ہوا؟ کا نعبد وکا نستعین. لیکن ہم نے کہہ دیا کہ اس طرح عربی زبان میں کاف کو اکیلا استعمال نہیں کر سکتے جب یہ منفصل ہو جائے، تو اس کے آگے ایا لانا پڑتا ہے. اچھا، لفظ ایا وہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی فرار نہیں، وہ چارہ ہی نہیں، وہ لانا پڑے گا. آپ جب اس کو منفصل کر دیں گے تو لانا پڑے گا. یہاں پہ جو چیز جس کو آخر میں ہونا چاہیے تھا، جیسے اردو زبان میں طبیعی ترتیب کیا، میں نے کھانا کھایا ہے، اب اس کو ترتیب کو بدل دیں آپ، یعنی کھایا ہے میں نے کھانا، تو یہ تو کوئی شاعری کر رہا ہوگا نا، کھایا ہے میں نے کھانا. یہ عام زبان میں تو نہیں بولتے ہیں اس طرح. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہاں پہ جو مؤخر ہونا چاہیے تو اس کو مقدم کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، وجہ بتاتے ہیں. اور بہت نقطہ اہم ہے یہاں پہ
کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہم حصر کا استفادہ کس سے کریں گے؟ حصر کا استفادہ کریں گے تقدیم ما حق و تاخیر سے. ضمیر منصوب ضمیر مفعول جو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم ہوا ہے، اس لیے ہم حصر کا استفادہ کریں گے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں قرطبی صاحب. مسئلہ الرابع والعشرون، 24واں مسئلہ جو ہے، ان قیل لما قدم المفعول على الفعل، مفعول کو فعل پہ کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ قیل له قدم اہتماما وشأن العرب تقدیم الاہم. ہاں اس فرمایا، مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اہمیت بتانے کے لیے، اور عرب کلام میں اہم کو پہلے لاتے ہیں. اہم کو ایاک نعبد، کیونکہ ہم زیادہ اہم ہے یا اللہ اہم ہے؟ اللہ اہم ہے. تو جو بڑا عظیم ہے، تو جو بڑا ہی عظیم ہے، تو جو بڑا اہم ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے، نہ یہ کہ صرف تیری عبادت کرنا ہے. نہیں، یہاں پہ حصر، ہم تقدیم سے حصر کا استفادہ نہیں کرتے، یہاں پہ اہمیت کا استفادہ کرتے ہیں. ایاک نستعین، صرف تجھ سے عبادت کر، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نہیں، ترجمہ یہ نہیں. تو جو بڑا عظیم ہے، تیری اہمیت ہے، تیری بڑی شان ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہیں. وہ جو مدد کرنے والی ذات ہے، بڑا اہم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا مفخم ہے، بڑا معظم ہے، تو اس کے لیے ہم مقدم کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں نہ لفظ کوئی ہے، لفظ ادات حصر کے لیے، اور حیات جو ہے، یہ حیات بھی متعین نہیں ہے کہ اس کے صرف حصر بتانے کے لیے معین ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر کوئی مان بھی لیں تو حصر اضافی ہوگا، حصر حقیقی نہیں. نستعین کے متعلق یذکر، کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے دوسرے اعرابی کو کیا کیا ہے؟ اس کو گالی دی. فاعرض المسبوب عنہ، جو گالی سننے والا تھا اس نے اعراض کیا، اس نے نظر انداز کر دیا. تو گالی دینے والے نے کہا ایاک اعنی، گالی دینے والے نے کیا کیا؟ مقدم کیا. تجھے میں گالی دے رہا ہوں، میرا مقصود تو ہی ہے، مخاطب تو ہی ہے. یعنی یہ اس میں اہمیت ہے، اس میں اہمیت ہے کہ میں جو گالی دے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں. آپ جو اتنے بنے پھر رہے ہیں، آپ کو میں گالی دے رہا ہوں کیونکہ مخاطب میں اہمیت ہے. مخاطب اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، اور اس کو گالی دینا بڑی بات ہے، تو میں آپ کو گالی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو فقال له الاخر وعنك اعرض، تو مخاطب نے کہا، مخاطب نے جو گالی سننے والا تھا اس نے کہا کہ تجھ سے میں اعراض کرتا ہوں. اس نے بھی بات تقدیم کر دی. یعنی تو جو بڑا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، بڑا دلیر سمجھتا ہے کہ میں گالی دینے والا ہوں، تو میں بھی تجھے نظر انداز کروں. ٹھیک ہے نا؟ فقدم الاہم، دونوں گالی دینے والے اور گالی سننے والے دونوں نے اہم کو، نہ کہ حصر کی بات ہو رہا کو انہوں نے مقدم کیا. وأيضا لئلا يتقدم ذکر العبد والعبادة على المعبود. ہاں، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظ ایاک کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ ایاک ضمیر جو ہے کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اللہ کی طرف. تو شان یہی ہے کہ اللہ کا ذکر، معبود کا ذکر، عابد کے ذکر، بندے کے ذکر سے مقدم ہو، اس لیے ادب کے لیے اس کا ذکر. یعنی اس کے نزدیک کوئی حصر کی بات نہیں ہے. یہ قرطبی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ کلام میں، تفسیر میں، حدیث میں، یہ طراز اول کے علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے. فلا يجوز نعبدك ونستعينك، کہتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نعبدك ونستعينك، کہ اللہ کا ذکر بندے کے ذکر کے بعد آئے. اور یہ بھی درست نہیں، نعبد ایاک ونستعین ایاک، فیقدم الفعل على کنایۃ المفعول وانما یتبع لفظ القرآن. اچھی بات. اب اس کا ترجمہ دیکھیں اردو زبان میں. تفسیر قرطبی جلد نمبر 1، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، مسئلہ نمبر 24. اگر سوال کیا جائے کہ مفعول کو فعل پر کیوں مقدم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جواباً کہا جائے گا اہتمام کی خاطر مقدم کیا گیا ہے. عربوں کی عادت ہے کہ اہم کو مقدم رکھتے ہیں. ذکر کیا جاتا ہے کہ بدو نے دوسری بدو کو گالی دی، تو جس کو گالی دی گئی ہے اس نے گالی دینے والے سے اعراض کیا. گالی دینے والے نے کہا ایاک اعنی، میری مراد تو ہی ہے.
یہ پھر انہوں نے کیا کیا، عربی ترجمہ کرنے والے کو نہیں آتی صحیح ترجمہ کرنا، اس نے کہا کہ وہی اہتمام کے لیے اس نے حصر کا ذکر نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے حصر ہی لگا دیا اس میں. دوسرے نے کہا وعن کا عارض، میں تجھ ہی سے اعراض کرتا ہوں. دونوں نے اہم کو مقدم رکھ کیا، یعنی یہ حصر کے لیے نہیں، یہ اہمیت کے لیے. اسی طرح بندے اور عبادت کو معبود پر مقدم نہیں کیا گیا. بس نعبدک و نستعینک الی آخر. اچھی بات ہے. میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب ہے البحر المحیط فی تفسیر القرآن الکریم لابن حیان الاندلسی، الجزء الاول، چھاپ دار الفکر. یہ بھی اہم تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، چھاپ بیروت لبنان. ٹھیک ہے. یہاں پر نستعین کا مطلب کیا ہے؟ صفحہ نمبر 41 میں مفسر صاحب فرماتے ہیں نستعین کا کیا مطلب ہے؟ الاستعانہ، مدد لینا، طلب العون، عون یعنی مدد، ہیلپ مانگنا. والطلب احد معانی استفعلہ، استفعال، باب استفعال میں جاتے ہیں تو اس کے کئی معنی ہیں، کہتے ہیں 12 معنی ہیں باب استفعال کے، اس میں سے ایک معنی طلب کے. اعانہ اس نے مدد کی، استعانہ اس نے مدد کی طلب کی. ٹھیک ہے نا. نستعینو ہم مدد کی طلب کرتے ہیں، مدد کی طلب، تو اس کا مطلب ہے طلب کرنا. اچھا، پھر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 42 میں، ملاحظہ فرمائی، بہت اہم فقرہ ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 42. کتاب کون سا ہے؟ تفسیر ابن حیان الاندلسی. ایاک مفعول مقدم. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کیا ہے؟ مفعول مقدم ہے، مفعول مؤخر نہیں، مفعول مقدم ہے، اس کو تقدیم کیا گیا ہے. والزمخشری یزعم، زمخشری کا یہ گمان ہے، یہ وہم ہے، انه لا يقدم على العامل الا للتخصيص. زمخشری کا یہ اس کا اجتہاد یہ ہے، اس کا فتویٰ یہ ہے، اس کا وہم و گمان یہ ہے کہ جب مؤخر کو مقدم کیا جاتا ہے تو یہ ایک ہی کام کے لیے ہوتا ہے، ایک ہی غرض کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تخصیص کے لیے. اچھا، تو زمخشری کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زمخشری کے نزدیک، وہ بھی اہل اعتزال میں سے، معتزلہ میں سے، فَكَأَنَّهُ مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ. زمخشری کے نزدیک آیت کا ترجمہ یہ ہے ما نعبد الا ایاک، کہ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو زمخشری کا یہ موقف ہے. کیا یہ موقف صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ ابن حیان آپ ہمیں بتائیے. ابن حیان فرماتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ الرَّدُّ عَلَيْهِ فِي تَقْدِيرِ بسم اللہ اتلو. بسم اللہ کے تفسیر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر میں ہم نے اس کو وہاں پہ جواب دے دیا زمخشری کی. یہ کوئی معین نہیں ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر وہ ہمیشہ کیا ہو، وہ کس کے لیے آتا ہو؟ وہ حصر کے لیے آتا ہو. وذکرنا نص سیبویہ ہناک، اور ہم نے سیبوی جو نحات کے اور ادبا کے امام ہیں، سب سے بڑے نحوی، ان سب کے شیخ، ان سب کے بڑے عالم کون ہیں؟ سیبوی، بلا شک و بلا رائے. وہ فارس کے ہیں، سیبوی کے ہیں، ٹھیک ہے نا، شیراز کے ہیں، لیکن وہ عربیت کے علوم میں سب سے آگے، اور یہ ادبا مولوی لوگ یہ جانتے ہیں. اچھا، تقدیم کس لیے؟ فالتقدیم عندنا انما هو للاعتناء والاہتمام بالمفعول. تو تقدیم کا مطلب کیا ہے؟ تقدیم کی کا افادہ کیا ہے؟ بتائیے معنی کیا ہے تقدیم کا؟ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہاں پہ ایاک نعبد، یہ اختصاص کے لیے نہیں، یہ اعتناء اور اہتمام، یعنی اس کے عظمت بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے اس کو مقدم رکھا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب عظمت بتانے کے لیے بیان کیا گیا، یہ اختصاص کے لیے نہیں ہے، قصر کے لیے نہیں. اچھا، سیبوی نے کیا فرمایا میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیں، یہ الکتاب سیبوی کے ہیں، کتاب السیبوی ابی بشر عامر بن عثمان بن قنبر، متوفى سنہ 180. بلے انح النحات، جو سب نحویوں کے شیخ ہیں، سب نحویوں کے وہ علامہ ہیں، سب عربیت کے علوم کے، ان کے پائے کا کوئی ادبا میں کوئی اس میں ایسا عالم نہیں ہے. سیبوی سب لوگ مولوی لوگ جانتے ہیں اس بات کو. اچھا، جزء اول، چھاپ ہے مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، مصر کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا، صفحہ نمبر 80. هذا باب ما يكون الاسم مبنيا على الفعل. اگر مبنيا سے اس کا یہ اس کے عبارات بھی پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی عربی جو ہے اصطلاحات قائم ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. مبنيا على الاسم، مبني على الفعل، اسم مبنی علی الفعل یعنی اسم کو مقدم کیا جائے، اسم کو آپ فعل سے پہلے ذکر کریں. جیسے ایاکا، ایاکا اسم ہے بھائی، عربی زبان ضمائر اسما میں سے، معارف میں سے، ٹھیک ہے. او اخرا، یا اس کو مقدم رکھیں یا مؤخر کریں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
اذا بنيت الاسم علیہ، اگر اسم کو آپ جو ہیں فعل کے بعد لے کے آئیں، کہنے ضربت زیدن وہو الحد، اور کہنا بھی یہی چاہیے، یعنی عربی زبان میں یہی جو ہے دستور ہے، یہی عادت ہے کہ مفعول جو ہے فعل کے بعد آتا ہے۔ ضربت زیدن، میں نے زید کو خوب مارا، میں نے زید کو مارا۔ بھلے اکلت الطعام، میں نے طعام کھایا، میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح یہی ہے، لأنك تريد ان تعمله وتحمل عليه الاسم، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ فعل اس پہ عمل کرے، اس کو نصب دے دے۔ اب نصب دینا یہ طالب علم جانتے ہیں، اور اسم کا اس سے ربط ہو فعل سے۔ اچھا، کما کان الحد ضرب زید عمران، جیسے کہ آپ ضرب زید نے عمرو کو مارا، اس میں بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے مفعول فعل کے بعد آتا ہے، فاعل کے بعد آتا ہے۔ وَإِن قَدَّمْتَ الْإِسْمَ فَهُوَ عَرَبِيٌّ جَيِّدٌ، اگر کوئی شخص مفعول کو فعل پر مقدم رکھے، مفعول کو زیدن ضربتو، زیدن ضربتو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے مقدم رکھا ہے مفعول۔ اب میرے عزیزوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ اتنے ٹیکنیکل چیزیں بتاتا ہوں، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اس کے سوا کہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں، آیت کی تفسیر کرنا اگر میں صرف ادعا کروں بھائی یہ اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، اور میں یہ ٹیکنیکل چیزیں اور ٹیکنیکل ٹیکسٹس آپ کو نہ دکھاؤں تو یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ عمری جو مولوی ہیں، سلفی مولوی ہیں، ان کی تو دین ایمان ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے شیعہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کتاب دکھانا، آپ کا وقت لینا، اتنا اپنا وقت لینا، یہ سب آپ کو نکال کے اس کو سب کو استخراج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا منہ جو ہے کالا ہو جائے، ان کا بک بک بند ہو جائے۔ یہ شرم تو ان کو کبھی نہیں آئے گی نا، شرم تو یہ تو کبھی نہیں آئے گی، یہ شرم ہے ہی نہیں ان کی فطرت میں، لیکن یہ بھائی ان کو پتہ چل جائے ان کا جو موقف ہے وہ جہل پہ مبتنی ایک موقف ہے، کہ کہتے ہیں اس آیت کا صرف ترجمہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر کوئی اسم کو مقدم رکھے فعل پر وہ عربی جید، یہ بھی صحیح عربی ہے، ہاں، کما کان ذالک عربی جیدا، جیسے کہ اگر آپ فعل کو مقدم رکھیں مفعول پر، وہ بھی عربی جید ہے، صحیح عربی ہے۔ وذالک قولک زید ضربتو، ہم نے زیدن ضربتو، زید کو مقدم رکھا ضربتو پر، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ کیا اختصاص کے لیے کہ ہم نے مؤخر کو مقدم کر دیا؟ ایاک نستعین، نستعینک، ہم نے اس کو چینج کر دیا، کہہ دیا ایاک نستعین، تو کیا یہ اختصاص کے لیے ہے، تخصیص کے لیے، حصر قصر کے لیے ہے، منحصر کرنے کے لیے؟ فرماتے ہیں سیبوی اس کا مطلب کیا؟ والاہتمام، اس کا مطلب ہے اہمیت بتانے کے لیے، والعنایہ، عنایہ کس مطلب میں؟ میرے لیے بہت اہم ہے، میری بڑی عنایت ہے، میری بڑی توجہ ہے، اس مطلب سے، اس کے لیے، اس کے بیان کرنے کے لیے۔ مثلہ فی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فی تقدیم و تاخیر سوا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر سے اہمیت اور عنایت بھی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ سیبوی کا یہ موقف ہے کہ عنایت اس سے چینج نہیں ہوتا، اس سے اہتمام وہ بھی نہیں چینج ہوتا، نہ صرف یہ اختصاص کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں میں عنایت اور اہتمام ایک جیسا ہے، زیدن ضربتو یا ضربتو زیدن، دونوں میں ایک جیسا ہے۔ مثلہ ضرب زید عمرا وضرب عمرو زید۔ اچھا، ومثل ذلك قوله جل ثناؤه وأما ثمود فهديناهم وأما ونوحا هدينا، اس میں کوئی حصر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بسم اللہ کے متعلق وہاں پہ زمخشری پہ ابن حیان نے کیا رد کیا تھا، اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے البحر المحیط فی التفسیر، چھاپ دار الفکر، جزء اول، یہاں پہ صفحہ نمبر 29 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر میں بسم اللہ کس لیے ہے؟ بسم اللہ استعانت کے لیے، بسم اللہ، الباء فی البسم اللہ للاستعانہ۔ نحو کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ، یعنی قلم کی مدد سے میں نے لکھا ہے، کتبت بالقلم، یہی با استعانت ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے اسم سے مدد لے کر میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں گانا کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
با جو بسم اللہ ہے، با بسم اللہ، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ استعانت کے لیے. اچھا، وقدرہ الزمخشری فعلا غیر بدأت وجعلہ متأخران. زمخشری کے نزدیک کہتے ہیں کہ آپ اس میں بدأتو نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ جو مقدر فعل ہے وہ بدأتو ہے، کہ میں آغاز کرتا ہوں اللہ کے اسم کی مدد سے. یہ وہ کہتے ہیں بدأتو یہاں پہ نہیں ہے. اور ہے مثلا اتلو ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میں اقرا، میں پڑھتا ہوں، اس طرح کا. اور وہ بھی اس کو مؤخر رکھنا پڑے گا، مقدم نہیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے مقدم رکھا تو اس میں حصر آ جائے گا. اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے میں تلاوت کرتا ہوں. زمخشری کہے گا یہ غلط ہے. اقرأ آپ نہیں کہہ سکتے، شروع ابتدا نہیں کر سکتے، مقدم نہیں رکھ سکتے. اب اس طرح کہ بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو، یعنی فعل کو مؤخر رکھا جائے گا، مقدم نہیں رکھا جائے گا. مقدم رکھیں گے تو حصر آ جائے گا کہ صرف میں جو پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کے، دوسرے کاموں میں اللہ کے نام سے مدد نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، زمخشری کیا فرماتے ہیں؟ تقدیرہ بسم اللہ اقرأ و اتلو اذ الذي يجي بعد التسمیہ مقروء، کیونکہ تسمیہ کے بعد جو آپ آتا ہے وہ آپ قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وہ پڑھے، تلاوت والی چیزیں ہیں، تو اس لیے اقرا یا تلاوت کی جو ہے وہ تقدیر میں رکھنا پڑے گا. والتقدیم علی العامل عنده يوجب الاختصاص وليس كما زعم. اچھا، والتقدیم علی العامل عنده يوجب الاختصاص. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرأ بسم اللہ، اتلو بسم اللہ، زمخشری کے نزدیک یہ اختصاص پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ اس کے نزدیک نہیں. پھر وہ سیبویہ کے کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو سیبویہ کا کلام ایک دفعہ دوسرا پڑھتا ہوں کہ میں نے اس میں ترجمے میں غلطی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کاما جو چھاپنے والے نے کاما غلط جگہ پہ لگا دیا. کاما یہاں پہ ہونا چاہیے، کاما یہ ہونا چاہیے. والعنایۃ والاہتمام والعنایہ فی التقدیم والتاخیر سواء مثلہ فی ضرب زید عمرا وضرب عمرا زید. ٹھیک ہے، سیبویہ کا وہی کلام ہے میرے عزیزوں کہ ایک کاما کی وجہ سے مطلب بدل گیا، کاما غلط جگہ پہ لگا دیا. میں دوبارہ پڑھاؤں تو پتہ چل گیا. سیبویہ کا کلام یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ زیدن ضربتو زیدن، جب مقدم رکھا گیا مفعول کو تو اس میں اہتمام کس میں ہے؟ عنایت کس میں ہے؟ عنایت و اہتمام تقدیم کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں برابری نہیں ہے. اس میں کہ اگر آپ کہیں ضربتو زیدن و زیدن ضربتو، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا، مارا میں نے زید کو. عربی زبان میں یہ کہیں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اگر مقدم رکھیں گے تو اس میں اہتمام ہے، اس میں عنایت ہے، اس میں اہمیت بتانے کی والی کی بات ہے، اچھی بات. اچھا میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المثل. ایک منٹ، کتاب نہیں آ رہا. کتاب ہے یہ المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، تعلیف ابن الأثیر الموصلی الجزری. لا الہ الا اللہ. ایک منٹ، آپ جو ہے صحیح نہیں آ رہا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام الله على الحسين ولعنة الله على يزيد. المثل السائر ابن الأثیر الجزری کے کتاب المثل السائر، الجزء الثانی، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید. یہ محمد ابن محی الدین عبد الحمید بھی بڑے فاضل آدمی گزرے. یہ الازہر کے استاد میں عربیت کے استاد تھے اور فقہ کے بھی استاد تھے. ان کی وفات ہے سنہ 1954 کی، مجھے لگتا ہے اس طرح 1950 کی دہائی میں ان کی وفات ہے. بہت زبردست عالم گزرے، بہت ساری مشکل کتابوں کا اور اہم کتابوں کو انہوں نے بہت زبردست تحقیق کیا. اس کتاب میں ادب السائر میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 38 میں النوع التاسع فی التقدیم والتاخیر، تقدیم و تاخیر میں وہ باب. وہذا باب طویل عریض. تقدیم و تاخیر جو ہے عربیت میں یہ ایک بہت عریض باب ہے، وسیع باب ہے، اور اس میں تقدیم و تاخیر کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ایک معنی ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں.
یشتمل علی اسرار دقیقہ، یہاں پہ بہت دقیق اسرار ہیں، منها ما استخرجته انا ومنها ما وجدته في اقوال العلماء البیان، بعض چیزیں جو ہیں اس میں میری تحقیق ہے کہ تقدیم و تاخیر کے یہ معنی ہے، اور بعض علماء بیان، علماء بلاغت کے ہیں۔ اچھا، وضربان الاول يختص بدلالة الالفاظ على المعانی، کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر کے دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ مقدم کریں، مؤخر کر دیں، اس کو ترتیب بدل دیں تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اس سے میں کام نہیں ہے۔ اچھا، دوسری قسم کیا ہے؟ الوجہ الثانی یختص بنظم الکلام، دوسری جو ہے وہ اس کا مخصوص ہے نظم کلام سے، کلام کی ترتیب سے کلام معنی نہیں بدلتا لیکن اس سے کلام جو ہے معنی میں اختلال پیدا نہیں ہوتا، معنی خراب نہیں ہوتا، لیکن وہ نظم کلام سے ایک معنی خوبصورت بن جاتا ہے، معنی بدلتا نہیں ہے، ایک الفاظ اس ترتیب بدل دیں گے شعر میں یا کسی مناسبت میں تو اس سے جو ہے کلام خوبصورت بن جاتا ہے، کلام میں جو ہے وہ کیا کہیں، بورڈم، خستگی اور جو ہے کیا کہیں گے اس کو اردو زبان میں، ایسی کہ اس میں خوبصورتی نہ ہو، حسن نہ ہو، وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے ترتیب بدل جانے سے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلام جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقد ذکر الزمخشری فی تفسیرہ ان التقدیم فی هذا الموضع قصد به الاختصاص، زمخشری صاحب کا فرمائش یہ ہے، زمخشری بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر الکشاف ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دوسری کتابیں ہیں، اور علم نسب میں بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اچھا، زمخشری صاحب نے فرمایا ہے، کیا یہ مجھے لگتا ہے یہ سنہ 5ویں صدی کا عالم گزرے ہیں زمخشری، ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ اچھا، کہ تقدیم کا یہاں حصر کے لیے، اختصاص کے لیے، ولیس کذالک، یہاں پہ حصر کے لیے نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تقدیم حصر کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہاں پہ تقدیم حصر کے لیے نہیں ہے تو حصر کے علاوہ اس میں حصر کے کوئی اور بھی لفظ بھی تو نہیں ہے نا، اس میں حصر یا اختصاص کے صرف لفظ تو کوئی نہیں ہے، لفظ صرف ہیئت ترتیب ہو سکتی ہے، وہ ترتیب بھی نہیں ہے، کون فرماتے ہیں؟ جزری صاحب فرماتے ہیں فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل الاختصاص، تصریح کرتے ہیں یہاں پر ایاکا کو نستعین پہ مقدم رکھا گیا ہے، ایاکا کو نعبدو پر مقدم رکھا گیا، لیکن اس کی وجہ اختصاص نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جزری صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک و نستعینک، اس میں وہ حلاوت، وہ خوبصورتی، وہ کشش، وہ جاذبہ کلام میں نہیں ہوتا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، بلے ایاک بلے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب یہ مقدم رکھا گیا ایاکا کو تو اس میں جو دلکشی آ گئی کلام میں، جو خوبصورتی آ گئی کلام میں، اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ لِمَكَانِ نَظْمِ الْكَلَامِ، مفعول کو فاعل پہ مقدم رکھا گیا ہے کہ کلام کے نظم میں دلکشی آ جائے، لأنه لو قال، اگر اللہ اس طرح فرماتا نعبدک ونستعینک لم يكن له من الحسن ما لقوله إياك ونعبد وإياك نستعين، اگر کہتا نعبدک ونستعینک تو اس میں حسن نہیں رہتا، دلکشی نہیں رہتی، کلام میں زیبائی نہیں رہتا۔ مثلا ایک شاعر بولتا ہے نا، شعراء اکثر کلام میں شعر عوض چینج کرتے ہیں ترتیب کلام، میں نے کھانا کھایا، کھانا میں نے کھایا، کھانا کھایا میں نے، مثلا اس طرح آپ اردو شعر میں دیکھیں تو الفاظ وہ ترتیب بدلتے ہیں کیونکہ وہ اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے شعر میں، تو اسی طرح قرآن مجید میں الا ترى، کیا آپ دقت نہیں کرتے، آپ غور نہیں کرتے، انه تقدم قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول اس سے پہلے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فجاء بعد ذلك، اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اگر اس کے بعد یہ جملہ آتا مالک یوم الدین نعبدک و نستعینک، وہ کلام میں بالکل شکستگی آ جاتا، کلام میں بالکل ایک ایسا کہ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا، عوام کو بھی پتہ چل کہ اس کلام میں حسن نہیں ہے، خراب کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ وَذَلِكَ لِمُرَاعَاتِ حُسْنِ نظم السجعی، یہ سجع شعر میں قافیہ کہیں گے، قرآن میں سجع، یہ کلام کی خوبصورتی، آیات کے آخر میں یگنواختگی، شباہت ہو، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے۔
الذی هو حرف النون، سجع یہاں پہ کیا ہے؟ حرف نون ہے. ولو قال نعبدک ونستعینک لذهبت تلك الطلاوہ، اگر ہم کہتے، اگر اللہ کا نزول یہ ہوتا مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، تو اس میں جو دلکشی ہے، جو اس میں جو روانگی ہے، جو اس میں جو حسن ہے کلام میں، وہ ختم ہو جاتا. وزال ذلك الحسن، اور وہ حسن ختم ہوتا. وهذا غیر خاف على احد من الناس فضلا عن ارباب العلم، اور یہ عوام کو بھی پتہ ہے. اس طرح جن کو عربی نہیں آتی وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک اهدنا الصراط المستقیم، تو یہ اس میں دلکشی ختم ہو جاتی. لیکن یہ بھلے یہ عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے، چاہے کہ بزرگ ہوں، اہل علم ہوں. اچھا، تو تقدیم ما حق التاخیر یہ متعین نہیں ہے عزیزوں. کس لیے بات کے لیے متعین نہیں ہے؟ تقدیم ما حق التاخیر، یعنی وہ کلام جو مؤخر رکھا جائے، جو عام طور پر اس کو مقدم رکھیں، یہ معین نہیں ہے حصر کے لیے، اختصاص کے لیے، تخصیص کے لیے. اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی، الجزء الثالث، چھاپ مکتبۃ دار التراث بالقاہرہ. یہاں پہ القول فی التقدیم والتاخیر وہو احد اسالیب البلاغہ، تقدیم و تاخیر جو ہے یہ بلاغت کے اسباب میں سے، بلاغت کے افزار میں سے ایک آلہ ہے کہ آپ اس سے کلام کو بلیغ بنا سکتے ہیں، کلام کو حسین بنا سکتے ہیں مقدم مؤخر کرنے سے. اچھا، الفصل الاول فی اسباب التقدیم والتاخیر، ہم تقدیم و تاخیر کیوں کرتے ہیں کلام میں؟ الاول فی اسباب وہی کثیرہ، فرماتے ہیں یہ صرف حصر تو نہیں ہے، صرف اختصاص ہو، یہ تقدیم و تاخیر کے اسباب بہت زیادہ ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہو، صرف اختصاص بیان، حصر بیان کرنے کے لیے. احدها ایک ان یکون اصلها التقدیم، ایک سبب یہی کہ تقدیم اصل ہے کہ جس چیز کو مقدم رکھنا وہ مقدم ہی رہے، یہ اصل ہے کلام میں. ایک سبب یہ ہے. دوسری سبب بتائیں، ان یکون فی التاخیر اخلال ببیان المعنی، کہ اگر مؤخر کر دیں، جو چیز مقدم ہونی چاہیے اس کو مؤخر کر دیں تو معنی چینج ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا. مثلا كقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه، قال بولا وہ ایک مرد جو مومن تھا آل فرعون میں سے، اور وہ اپنی ایمان کو چھپاتا تھا. اب من آل فرعون کو، من آل فرعون، اس کو اگر ہم مؤخر کر دیں، یہاں پہ لائیں، یہاں پہ ڈال دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. قال رجل مؤمن يكتم ایمانه من آل فرعون، یہ معنی چینج ہو جائے گا. ایک جو اصلی ترتیب ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ایک شخص جو آل فرعون میں سے تھا، مومن تھا، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے بولا. معنی اگر اس کو ترتیب چینج کر دیں، ایک شخص جو مومن تھا اپنے ایمان کو آل فرعون سے چھپاتا تھا، اپنے ایمان کو، تو معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ وہ مقدم رکھنا ہوگا اس کو. اچھا، آگے چلتے ہیں عزیزو. آگے تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے، اگلے صفحے میں بتاتے ہیں. ان یکون فی التاخیر اخلال بالتناسب، یہاں پہ کلام کی خوبصورتی، کلام کی تناسب، کلام کی سجع میں وہ اس میں چینج ہو جاتا ہے اگر آپ مقدم مؤخر کو مقدم مؤخر نہ کر دیں. مثلا یہاں پہ ان کنتم ایاہ تعبدون، بلے ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم تعبدون ایاہ اگر کہہ دیں تو اس میں سجع خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس طرح اور بہت سارے مثالیں دیتے ہیں. اچھا، الرابع، چوتھا کیا ہے؟ لعظمه والاہتمام بہ، تقدیم تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک چیز زیادہ اہم ہے، مقدم رکھیں گے اہم کو. ایاک، ہم نے دیکھا بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے کہ ایاک کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ اہم ہے، اس کی اہمیت، معبود کا ذکر عبد سے پہلے ہو، اس لیے ان کو مقدم رکھا گیا، عظمت بیان کرنے کے لیے، حصر کے لیے نہیں ہے. الخامس ان يكون الخاطر ملتفتا اليه والهمه معقوده به، كقول وجعلوا لله شركاء، توجہ اسی بات پہ ہو جس کو مقدم رکھا جاتا ہے. وجعلوا لله شركاء، وجعلوا شركاء لله، وجعلوا شركاء لله،
لیکن کیونکہ ہماری توجہ اس بات پہ ہے کہ اللہ کے لیے شریک، اللہ کے لیے شریک، نہ کسی دکاندار کے لیے شریک، اللہ کے لیے شریک، کیونکہ توجہ اللہ کی ذات پر ہے کہ اس کی کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے جو ہے جعلوا للہ، یہ کیا بھی اس طرح بھی کہہ سکتے تھے وجعلوا شرکاء للہ، لیکن کہہ دیا کہ للہ شرکاء۔ اس کے تقدیم میں کیا ہے کہ توجہ ذہن کا اس کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، توجہ ذہن کا اس کی طرف ہے کہ اتنی گناہونی جرم کہ اللہ کے لیے شریک ہے، اللہ کے لیے کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے شریک بنا دیا۔ السادس ان يكون التقدیم لإرادة التبکیت والتعجیب من حال المذکور، تقدیم اس لیے تعجب کے لیے، تعجب کے لیے کہ بہت ہی حیران کن والی بات ہے، اس لیے اس کو اظہار کرنے کے لیے مقدم رکھیں گے۔ مثلا کیا ہے وجعلوا للہ شرکاء الجن، یعنی اتنا حماقت ہے، اتنا تعجب، اتنی بے وقوفی کہ اللہ کے لیے جن کی شرکاء، جن کو شریک بنا دیا اللہ کے لیے، جن کو بھی اللہ مان لیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو مقدم رکھا، شرکاء الجن کو پیچھے رکھ دیا، تاکہ یہ بتانا تعجب بیان کرنے کے لیے۔ اگر اس طرح کہتے ہیں وجعلوا شرکاء الجن للہ، وجعلوا الجن شرکاء اللہ، یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو مقدم مؤخر کر دیا یہ بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ۔ وجاء، اس کا ترجمہ کیا ہے عزیزوں؟ سورہ یاسین میں ہے نا، وجاء من اقصى المدینہ، بہت دور شہر سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، ایک شخص آیا دوڑتا، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، بہت دور شہر سے، دور شہر سے، تو اس لیے کہ توجہ کس پر ہے، تعجب ہے اس بات پر کہ بہت دور شہر سے، اتنی دور، اتنے فاصلے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کہتا ہے وجاء رجل یسعى من اقصى المدینہ، تو اس میں وہ ظرافت نہیں ہوتی تعجب بیان کرنے کے لیے۔ ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ بھی آ بھی رہی نہیں، لیکن یہ نکات ہیں جو صرف دقت کرنے سے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، سابع کیا ہے؟ الاختصاص، سابع کیا ہے؟ اختصاص، اختصاص کے لیے، مخصوص کے لیے۔ ایاک نعبد، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایاک نعبد اس میں اختصاص کے لیے تقدیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن نستعین کوئی ضروری نہیں ہے کہ نستعین میں بھی ہے، ایاک جو ہے وہ اختصاص کے لیے ہو، بلکہ علم معانی میں یہی ہے، بلکہ علم بدیع میں کہ ایک جملے میں آپ ایک لفظ کو دو مرتبہ استعمال کریں، دو مختلف معنوں، ایک لفظ کو ایک جملے میں دو مرتبہ استعمال کریں دو مختلف معنوں میں، اس سے کلام کا حسن اور بڑھتا ہے، یہ علم بدیع کہ ٹیکنیکس میں سے ہیں۔ اچھا، تو ایاک نعبد کو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ مقدم ہوا ہے اختصاص کے لیے، تو اس کے ضروری نہیں ہے کہ ایاک نستعین بھی اسی اختصاص کے لیے ہو۔ یہ مقدم رکھتے ہیں مفعول کو، خبر کو، ظرف کو، جار مجرور کو، ونحو علی الفعل، كقوله تعالی ایاک نعبد، ان کے نزدیک ایاک نعبد کیا ہے؟ اختصاص کے لیے، لیکن ایاک نستعین کے متعلق کوئی نہیں فرماتے، ائی نخصک بالعبادہ فلا نعبد غیرک، ایاک نعبد چلیں اختصاص کے لیے، ایاک نستعین کے متعلق کیا؟ ان کا یہ قول نہیں ہے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تنبیہ، والذی علیہ تقدیم المعمول یفید الاختصاص والذی محققو البیانین ان ذلك غالب لا لازم، کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ تقدیم ما حق التأخیر یہ ہمیشہ اختصاص کے لیے آتا ہے، نہیں، یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ تقدیم ما حق التأخیر کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصاص بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، لازم نہیں ہے۔